28 مئی 1982 حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ مدنی مسجد ملتان میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان پر بیان فرما رہے ہیں. سماعت فرمائیں. شکریہ. صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی یہ آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی سورہ یونس کی چند آیات ہیں. خداوند عالم نے ان آیات میں اولیاء کرام کی عظمت بیان فرمائی. ان کی شان کو بیان فرمایا، ان کی پہچان بتلائی، نشانیاں بتلائیں. اللہ والے کون ہوتے ہیں، خدا اپنے دوست کن کو بناتا ہے، اور وہ اس لیے کہ اخبارات کے ذریعے آپ حضرات کو پتہ چلا ہوگا کہ شیخ الحدیث عالم اسلام کے عظیم رہنما، تبلیغی جماعت کی پوری دنیا کے امیر، علم حدیث کی بے انتہا خدمت کرنے والے حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک میں انتقال فرما گئے. 15 سال سے وہیں ڈیرا لگا رکھا تھا کہ یار کے شہر میں دفن ہو جاؤں. اس اللہ والے نے ساری زندگی حدیث کی خدمت میں گزار دی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی شرح لکھی، ترجمے لکھے، بے شمار کتابیں ہیں. فضائل کی کتابیں لکھی، یہ فضائل ذکر، فضائل نماز، فضائل صدقات، فضائل حج، فضائل قرآن کریم،
فضائل نماز، یہ تمام کے تمام کتابیں حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی ہیں۔ 14 زبانوں میں یہ فضائل کی کتابیں لکھی جا چکی، دنیا کی 14 زبانوں میں، اور 24 گھنٹے میں کوئی وقت ایسا نہیں کہ جس وقت میں ان کتابوں کو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں پڑھ نہ رہا۔ پچھلے جمعے کو مجھے مدینہ منورہ سے خط ملا، اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے مدینہ پاک کی، جس میں شیخ الحدیث کا سلام لکھا ہوا آیا تھا، لکھا تھا بیمار ہے۔ ایک اللہ والے نے پچھلے دنوں خواب دیکھا، اب خواب میں اور آپ دیکھیں گے تو بازار دیکھیں گے، تالاب دیکھیں گے، جنگل دیکھیں گے، جانور دیکھیں گے، عورتیں دکھائی دیں گی، بچے دکھائی دیں گے، کاروباری معاملات دکھائی دیں گے۔ اس اللہ والے نے خواب دیکھا تو خواب میں زیارت ہوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ بات آسان نہیں ہے، یہ دولت اور سونے چاندی اور کوٹھی بنگلے اور صدارت گورنری سے نہیں ملتی یہ چیز، یہ تو بس یوں ہی دنیا کے سودے ہیں۔ اسی کو کہتا ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے۔ صرف یہ تو چند دنوں کا میلہ ہے جس پہ ہم مگن ہو گئے، اور ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے کبھی اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا کی ہی نہیں۔ تو جس اللہ والے کو زیارت ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ محمد زکریا کو میرا سلام کہو۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ آدمی جس کو کالی کملی والے سلام بھیجتے ہو۔ اور یوں فرمایا کہ مجھے 2 چیزوں سے پسند آیا۔ ایک اور بات عرض کر دوں، کئی آدمی یہ سوچیں گے کہ دوسرے آدمی کو زیارت ہوئی، مولانا محمد زکریا دامت برکاتہم جب حیات تھے ان کو کیوں نہ ہوئی؟ یہ اللہ والے ایسے ایسے خواب روزانہ دیکھتے ہیں مگر بتاتے نہیں۔ خدا جانے کتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اس شیخ الحدیث کو، مگر بتایا نہیں کرتے تھے، اور اگر بتاتے تو میرے تیرے جیسے کہتے جی جھوٹ بول رہا ہے۔ دوسرے آدمی کو کیا ضرورت پڑی کسی کے لیے جھوٹ بولنے کی؟ تو یوں فرمایا آپ نے کہ ایک تو جمعے کے بعد عصر کی نماز تک محمد زکریا میری ذات پہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے۔ آپ تو فرض بھی اوکھے پورے کرتے ہیں، اور قرب و جوار کے لوگ تو معلومات رکھتے ہیں کہ خطبے کی اذان ہوئی کہ نہیں۔ تمہیں کیا معلوم اس ساتھ میں کیا بٹتا ہے، کیا تقسیم ہوتا ہے، مالک کے دربار سے کیا عطا ہوتی ہے؟ خدا کی قسم اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ جمعے کے وقت میں اللہ کی رحمتوں کا کتنا نزول ہوتا ہے، تم بیویوں کو طلاق دے کر مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو محمد زکریا اس لیے مجھے پسند ہے کہ وہ جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز تک مجھ پر درود پڑھتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ فضائل درود شریف لکھ کر کتاب لکھی ہے صلی اللہ علیہ نے درود شریف کی فضیلت میں، فضائل درود شریف لکھ کر امت کو میری عظمت بتلائی محمد زکریا نے۔ فرمان ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک اللہ والے کو خواب میں بتایا۔ یہ باتیں سب کو نہیں ملا کرتی، جن کو تم گستاخ کہتے ہو، جن کو بے ادب کہتے ہو، ان کا ایک بہت بڑا پیر، بہت بڑا درویش، بہت بڑا عالم، شیخ العربی والعجم
حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جب گنبد خضرا پہ حاضر ہوئے اور مدینے پاک میں پہنچے اور جا کر اشتیاق کے ساتھ اور روتے ہوئے سوز و گداز کے ساتھ جب السلام علیکم یا رسول اللہ کہا، مدینے کے لاکھوں آدمی گواہ ہیں کہ آپ کے مزار سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ولدی، اور میرے بیٹے وعلیکم السلام ہو تجھے۔ تو ان حضرات کا کیا کہنا۔ میں ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند میں تھا، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے یہاں پڑھتا تھا، کوئی تیاری نہیں تھی، کوئی ذکر نہیں تھا، حج پہ جانے کا اس سال کوئی پروگرام نہیں تھا۔ اچانک سبق پڑھایا اور فرمانے لگے لو بھائی میں چلا ہوں، میں جاؤں گا، تمہاری چھٹی رہے گی کافی دنوں۔ ہم نے پوچھا حضرت کہاں؟ فرمانے لگے کہ حج کو جاؤں گا۔ ہم نے کہا حضرت جی ہمارے سب کو حرج ہوگا، آپ نے 18 برس تک تو وہاں بیٹھ کر حدیث پڑھائی آقا کی روزے کی جالیوں کی چھاؤں میں، 18 برس تک تو حدیث پڑھائی، خدا جانے کتنے حج کر رکھے ہیں، آپ ہمیں سبق پڑھائیں۔ فرمانے لگے کہ تم نہیں جانتے، رات خواب میں زیارت ہوئی، خود مجھے بلایا ہے مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو شیخ الحدیث کی ذات، وہ اللہ والی جنہوں نے ساری عمر دنیا کو ترک کر کے اللہ اللہ میں گزاری اور قرآن کی تلاوت میں گزاری، اس وقت میں بھی بے ہوشی ہو جاتی تھی، ہوش آتا تھا پھر بھی حدیث شریف کی شرح برابر لکھوا رہے تھے۔ ایک ایک وقت میں خدا جانے کتنے کتنے نیک کام کرتے تھے۔ میرا یقین ہے کہ ہم کروڑوں آدمی مل کر بھی عبادت کریں، اس اللہ والے کے برابر ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ یہی ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، خبردار وہ لوگ جو میرے بن گئے، میرے دوست بن گئے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی غم نہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں، ان کو کوئی اضطراب نہیں، ان کو کوئی فکر لاحق نہیں ہونا چاہیے، وہ میرے بن گئے۔ کیوں؟ اس لیے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میری ولی کی پہچان یہ ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو، اس کا یقین اتنا مضبوط ہو، اس کے اندر ایمان اتنا راسخ کر گیا ہو، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے، اللہ والے کے ایمان میں رتی کے برابر فرق نہیں آیا کرتا۔ حکومتیں ٹکرائیں، اسلحہ ٹکرا جائے، دنیا بھر کی طاقت ٹکرا جائے، اللہ والے پرواہ نہیں کیا کرتے۔ مولانا محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ وہ اللہ والے بزرگ تھے جنہوں نے ساری عمر بیٹھ کر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف پڑھائی، اسی کو لکھوایا، اسی کی شرح کی، ریاض الجنہ میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، اور ساری عمر دعا مانگا کرتے تھے الہی مدینے کا دفن مل جائے۔ تمام اخباروں نے لکھا ہے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کو جنت البقیع میں جہاں 10,000 مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جرنیل دفن ہے، جہاں طلحہ زبیر جیسے جلیل القدر صحابی دفن ہے، جہاں مائی حلیمہ رضی اللہ تعالی دفن ہے، جہاں عثمان ذی النورین موجود ہے، جہاں نبی کی 6 پھوپھیاں موجود ہوں، جہاں نبی کی 4 بیٹیاں موجود ہوں، جہاں نبی کی 9 گھر والیاں موجود ہوں، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان موجود ہو، رب ذوالجلال کی قسم وہاں دفن ہو جانا، جنت الفردوس میں داخل ہو جانا ہے۔ خود فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، جو جنت میں پہنچ گیا خود یہیں سے حساب و کتاب کے بغیر پہنچ گیا۔ کتنے اللہ والے پہلے وہاں پر سو گئے،
مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ، مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ، کتنے بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء کرام، علامہ شیخ الحدیث، شیخ التفسیر اللہ والے حضور کی پڑوس میں سو گئے۔ مقدر اپنا اپنا، بہرحال اس کی تمنا بھی تو کوئی چیز ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ ریاض الجنہ کی عبادت مل جائے اور جنت البقیع کا دفن مل جائے، اور کتنا مبارک ہے وہ آدمی جس کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہو۔ مدینے کی گلیوں سے جنازہ گزرے، گنبد خضرا کے سامنے رکھ کر جنازہ پڑھایا جائے۔ یہ چیزیں یوں ہی آسانی سے نہیں مل جاتی، یہ تو بڑی جدوجہد کے بعد ملتی ہے۔ صحابہ کرام نے تمنائیں کی، آرزویں کی، حسرتیں کی، سارے اللہ والے اسی تمنا کو لیے دنیا میں پھرتے رہے، یہی آرزویں کی، اور جہاں تک ممکن ہو سکا اس پر عمل کر کے دکھلایا۔ بے شمار اللہ والے، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حج کیا اپنی عمر میں، اس کے بعد مدینے سے نکل کر حج کو بھی نہیں آئے کہ ایسا نہ ہو راستے میں کہیں انتقال ہو جائے اور جنت البقیع کے دفن سے میں رہ جاؤں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جتنی عمر مدینہ پاک میں گزاری، 3 میل کے ایریے میں پیشاب کبھی نہیں کیا۔ مدینہ پاک شہر میں جوتے پہن کر کبھی نہیں چلے۔ ساری عمر امام مالک نے احترام میں گزار دی۔ اتنا ادب تھا ان حضرات میں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث شریف پڑھانے کے لیے بیٹھے، چمڑے کے موزے پہن کر آئے ہوں گے، موزے کے اندر بچھو بڑھ گیا، بچھو داخل ہو گیا، بٹواں پہاڑی علاقے کا بچھو امام مالک کو دک مارتا ہے پیر میں۔ سارے شاگرد دیکھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ حضرت کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، سارا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے پھر ڈک مارا، اور کچھ دیر کے بعد اس نے پھر ڈک مارا۔ گھنٹہ 2 گھنٹہ تیسری جتنی دیر تک حدیث پاک پڑھانی تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد موزہ اتارا، جب دیکھا تو بچھو نکلا اندر سے، تو سارے شاگرد کہنے لگے حضرت جی ہم بھی سوچ رہے تھے کہ کیا تکلیف ہو رہی ہے، رنگ پیلا پڑ پڑ کے جاتا ہے، تمام شکل بدل بدل کے جاتی ہے، یہ ڈک مار رہا تھا، آپ نے نکال کیوں نہیں دیا؟ فرمایا تم نہیں جانتے، میں اپنے آقا کی حدیث شریف پڑھا رہا تھا، یوں ڈر کے مارے نہیں نکالا، کبھی یہ نہ ہو کہ میری حدیث پڑھاتے ہوئے اور کام میں لگ گیا، بے ادبی نہ ہو جائے، حدیث شریف میری پڑھائے اور بچھوؤں کے پیچھے پڑ گیا۔ اصل تو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق ہی نہیں، اور اگر کوئی پڑھتا بھی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، دماغ میں دکان گھوم رہی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، کاروبار دماغ میں گھوم رہا ہے، نماز کی نیت باندھے کھڑے ہیں اور خدا جانے کہاں کھڑے مسجد میں اور دماغ خدا جانے کہاں پہنچا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج نہ تیری نماز میں روح ہے، نہ میری نماز میں خشوع ہے، نہ قرآن مجید کی وہ برکتیں ہیں، نہ وہ رحمتیں ہیں، نہ وہ سعادتیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے اندر وہ بات ہم نے پیدا کی ہی نہیں جو اللہ والوں نے کی تھی۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ مدینہ پاک شہر سے کئی میل ادھر کو ہے، گنبد خضرا کی روشنی نظر آ گئی، سواری سے نیچے اتر گئے، جوتا اتار کر بغل میں دبا لیا، پیدل چلنے لگے۔
رات کا وقت ہے، پاؤں زخمی ہو گئے، لہولہان ہو گئے، پیدل چل رہے ہیں۔ ساتھی کہنے لگے حضرت جی سواری خالی جا رہی ہے، آپ اونٹ پہ سوار ہو جائیں، ڈاچی پہ سوار ہو جائیں، رات کا وقت ہے۔ جوتا بھی اتار لیا، رو پڑے اور فرمانے لگے روتے ہو لوگوں، سواری پہ سوار ہو کر آقا کے شہر میں داخل ہوتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جوتی پہن کر شہنشاہ کائنات کے شہر میں داخل ہوں، مجھے حجاب آتا ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جتنے دنوں مدینے پاک میں رہے ایک دن بھی جوتا نہیں پہنا۔ کبھی اس طرف بیٹھتے ہیں گنبد خضرا کے، کبھی اس طرف بیٹھتے ہیں، کبھی ریاض الجنہ میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جیوں تو سگان حرم کے ساتھ پھروں، جیوں تو سگان حرم کے ساتھ پھروں، اور مروں تو کھائیں مجھ کو مدینہ کے مرغ و مار۔ دعا کرتا ہے نانوتوی اے میرے پروردگار، اگر میری زندگی ہو اور میرے سانس باقی ہو، میری جتنی زندگی باقی ہو، اے میرے پروردگار مجھے اس مدینے کے کتوں میں شمار کر لے، میری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ جن کو لوگ بے ادب کہتے ہیں، گستاخ کہتے ہیں، انہیں عظمت نہیں، محبت نہیں، ان میں عشق نہیں، جلال نہیں، ان کا یہ حال ہے۔ مولانا نانوتوی کہتے ہیں کہاں بلندی یہ طور اور کہاں تیری معراج، کہاں بلندی یہ طور اور کہاں تیری معراج، ہوئے ہے کہیں زمین و آسماں بھی ہموار۔ دعا کی ہے الہ العالمین مجھے مدینے کی موت عطا فرما، مجھے مدینے کا دفن نصیب فرما اور مدینے کے کتوں میں میرا شمار کر لے، آقا کی غلامی کے لیے میں اس پر تیار ہوں۔ کس عشق کے ساتھ ان حضرات نے زندگی بسر کی، وہاں بیٹھ کر کتابیں لکھی، پڑھایا، علم دین کی اشاعت کی، تبلیغ کی، اور خداوند عالم نے اتنی قبولیت عامہ فرمائی، سارا مکہ شہر، جدہ، ریاض، مدینہ پاک کی گلی گلی، مسجد مسجد، ایک ایک محلہ، تمام مساجد میں، تمام کے تمام مقامات پر، بیت اللہ شریف میں جتنی جگہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، تفسیر پڑھائی جا رہی ہے، علم حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ تمام کے تمام خدا کی قسم میرے اکابر ہیں اور علماء دیوبند ہیں، یہ سارے کے سارے۔ اب تمہیں کون سمجھائے؟ اگر میں آج یہ تمہیں کہہ دوں کہ جی رات مجھے خواب نظر آیا تھا، یہ جو سامنے بیری کھڑی ہے قاری حنیف کی مسجد میں، 70 بیماریوں کی دوا ہے اس کے ایک ایک پتے میں، انشاءاللہ اگلے جمعے سے پہلے 10-20 لاکھ روپیہ میرے پاس اکٹھا ہو جائے گا، پتا ایک نہیں رہے گا بیری پہ۔ مدینے میں برکت نہیں مانتے، کالی کملی والے کے نام میں برکت نہیں مانتے، قرآن میں برکت نہیں مانتے۔ اگر میں جھوٹ مار دوں درخت کے پتوں پہ یقین ہے، کھجور کے پتوں پہ یقین ہے، قبر کی مٹی پہ یقین ہے، اور چشمے کے کنویں اور کے پانی پہ تجھے یقین ہے، اور خدا کے فرمان پر اور مصطفیٰ کریم کے فرمان پر یقین کوئی نہیں۔ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ والا ہوتا کون ہے اور کس کو ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ اولیاء کرام تو وہ ہیں جو فرض تو درکنار رہا، سنت اور واجبات تو درکنار رہے، کبھی مستحب کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور سبز رنگ کی جوتی بنوا کر لایا حضرت کے لیے، مرید تھا حضرت کا، آگرے سے آیا۔ حضرت نے فرمایا کہا حضرت میں تو بڑی خوشی سے بنا کے لایا ہوں، بڑے شوق سے بنا کر لایا ہوں۔ فرمایا میں نہیں لیتا۔ کہا حضرت کیوں؟ فرمانے لگے تجھے معلوم ہونا چاہیے میں یہی رنگ گنبد خضرا کا دیکھ کے آیا،
یہی رنگ میں نے دیکھا حضور کی روزے کی جالیوں کا ہے، حضور کے روزے کے پردے کا ہے، اور تجھے کیا معلوم میں اس رنگ کو اپنے پیروں کے نیچے دیکھنا گوارا کیسے کروں؟ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی کالے رنگ کی جوتی بنا کر کے لایا، حضرت کا مرید تھا، انکار کر دیا، میں قبول نہیں کرتا۔ پوچھا کیوں؟ فرمانے لگے بیت اللہ کے غلاف کے رنگ کا بھی کالا اور میری جوتی کی رنگ کا بھی کالا، مجھے تو شرم آتی ہے۔ سوٹی اور بیت کے نیچے کے سرے کا حصہ ان اللہ والوں نے ساری عمر میں کبھی قبلے کی طرف نہیں کیا۔ یوں ہی اللہ والا کوئی نہیں بن جاتا، بلکہ ان کی قربانیاں ہوتی ہیں۔ خداوند عالم نے ان کو جو نوازا ان کی محنت ہے، خداوند عالم نے ان کی محنت کو قبول فرمایا۔ یہ جتنے بھی اللہ والے تمہیں نظر آتے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، شاہ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ، اور بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ، یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، یہ یوں ہی پھونک مارنے سے ولی نہیں بن گئے۔ انہوں نے آقا کی ایک سنت کو نہیں چھوڑا۔ جو سنت کی پرواہ نہیں کرتا وہ ولی نہیں، وہ ٹھگ ہے، وہ غدار ہے۔ داڑھی مونچھ صفا چٹ پلیٹ فارم صاف پڑا ہے، حضرت جی حضرت جی حضرت جی حضرت جی نماز نہیں پڑھتے کہ نہیں، میں تو مدینے جا کے پڑھا کرتا ہوں۔ روٹیاں روز یہاں رگڑتا ہے تو نماز مدینے میں جا کے پڑھتا ہے۔ شربت کی بوتلیں، سوڈے کی بوتلیں حضرت جی یہاں ڈکارتے ہیں اور نماز مدینے میں جا کے پڑھتے ہیں۔ اب یہ بھی کوئی پہچان ہے؟ کئی لوگوں کو کہتے سنا کہ جی میرے پیر صاحب جو ہے رات کو ان کے ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتے ہیں، صبح کو جڑ جاتے ہیں، یعنی وہ اتنا گناہگار ہے کہ روز قتل ہوتا ہے۔ کوئی تعریف کرو تو کسی عقل سے تو کیا کرو۔ کبھی کہیں گے بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ 12 برس تک کنویں میں الٹے لٹکے رہے، اتنا بڑا گناہ کیا بابے نے کہ کنویں میں الٹا لٹکر۔ یہ کبھی نہیں کہنے کے آؤ میں تمہیں بتلاؤں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ 1 مہینے رمضان میں 61 قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 1 مہینے میں 60 کلام پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں رمضان المبارک میں صرف 2 چپاتیاں کھائی، پورے مہینے میں۔ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ حضرت کے خلیفہ خاص نے پوچھا حضرت جی کئی دن ہو گئے ٹکڑا نہیں کھایا، کئی دن ہو گئے روزہ پانی سے افطار کرتے ہو، کچھ تو کھا پی لیا کرو۔ فرمانے لگے مولانا کیا بتاؤں، رات دن خدا کا قرآن پڑھتا ہوں، میرے منہ میں طرح طرح کے پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے۔ دنیا ہی میں جن کو اللہ پاک نے جنت کے پھلوں کے مزے چکھائے، قرآن کی برکت سے، اللہ کے کلام کی برکت سے۔ تم اگر اس کو پڑھو تو پھر کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹروں سے تیاری رکھتے ہو، اجی کچھ نہ کچھ تعلقات ہونے چاہیے، نہ جانے کس وقت ضرورت پڑ جائے گی۔ پرنسلی طور پر ضرورت پڑ جاتی ہے رات کو کسی وقت بیوی بچوں میں، ڈاکٹر سے لیک ہونی چاہیے۔ اور تو ڈاکٹر سے یاری کرتا ہے اس لیے کہ شاید کسی وقت ضرورت پڑ جائے، کام آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں تو قرآن کریم سے، مصطفیٰ کریم کی حدیث سے یاری کیوں نہیں کرتا؟ تو تجھے قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی۔ افسر سے یاری کرتا ہے اس لیے کہ کوئی اگر مصیبت آ گئی، کوئی وقت آ پڑا تو اس سے کام لوں گا، کام آ جائے گا افسر۔
میں کہتا ہوں افسر کیا کام آئے گا؟ جو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تیری کام آئے گی، پلسرات پہ کام آئے گی، قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی، اور کوثر پہ کام آئے گی۔ اور خدا کی قسم تو ایک مرتبہ یہاں درود پاک پڑھی، تجھے ایک مرتبہ درود کے بدلے میں 10 بار اللہ کی رحمت آئے گی، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ درود شریف ایک مرتبہ پڑھے گا، انعام 40 گنا ملے گا۔ ان حضرات کو یہ جتنا کچھ ملا یا قرآن کی برکت سے ملا یا درود شریف اور حدیث شریف کی برکت سے ملا، تمام کا تمام جو عطا ہوا اللہ کے دربار سے عطا ہوا یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے عطا ہوا۔ خدا جس کام کو خود کرتا ہو، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان جم گیا، بیٹھ گیا۔ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، پرہیزگار ہیں وہ لوگ۔ کوشش ہوتی ہے اللہ والوں کی کہ حرام کے لقمے سے بچا جائے، اللہ والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ حرام کے لقمے سے بچا جائے، حرام کے کھانے سے بچا جائے۔ اللہ والوں کی جب ہر کوئی دعوت کرتا ہے وہ کسی نہ کسی بہانے سے ٹلایا کرتے ہیں، اجی بیمار ہوں میں تو دوائی کھا رہا ہوں۔ مقصد ان کا ٹلانا ہوتا ہے۔ ان کو اللہ پاک بتلا دیتا ہے کہ اس کی کمائی حلال کی نہیں۔ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا کہ لوگ اپنے مال کو حرام و حلال کی پرکھ کے لیے مولانا کو کھلایا کرتے تھے۔ اگر ہضم ہو گیا تو پورا ہندوستان یقین کرتا تھا کہ اس کی کمائی حلال کی ہے، اور اگر قے ہو گئی، الٹی ہو گئی، پتہ چل جاتا تھا کہ مال حرام کا ہے۔ یعنی ایک اللہ والے کا منہ، ایک اللہ والے کا گلا، ایک اللہ والے کا حلق کسوٹی کے طور پر استعمال ہوا کرتا تھا۔ اس قدر تقوی ان حضرات میں اللہ پاک نے رکھا تھا کہ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ دلی جا رہے تھے، اونٹ کرائے پہ کیا۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ میرا ایک رکا لے جانا، پہنچا دینا فلاں دوست کو۔ تو فرمانے لگے بھائی جان بیٹھ جاؤ، میں نے اپنا سامان بھی دکھا دیا اونٹ والے کو اور میری جان بھی اس نے دیکھ لی۔ اب وہ آئے گا تو اس سے پوچھوں گا کہ اگر وہ میرے طے شدہ معاملے سے زیادہ ایک کاغذ کے رکے کا اپنی سواری پہ وزن رکھنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں؟ بغیر اجازت کے رکھنا جائز نہیں ہوگا کہ میں جیب میں ڈال لوں، وزن تو اس کی سواری پہ پڑے گا نا۔ اتنا بڑا تقوی، اتنی بڑی پرہیزگاری انہی لوگوں کے پاس تھی۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان ان کے پاس مضبوط اور پرہیزگاری کامل۔ رات کی سنتیں نہیں چھوٹتی، دن کی سنتیں نہیں جاتی، فرضوں کا اہتمام تو بڑا عظیم الشان ہے، سنتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کھانے پینے کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے، پہننے کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے، سونے کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے، چلنے پھرنے میں سنتوں کا خیال کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل کو جان رہتا ہے اس طریقے سے چلوں جس طریقے سے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادا فرمایا ہو۔ ایک بزرگ کو لا کر کسی نے ہندوانا دیا، تربوز۔ علماء کا مجمع بیٹھا تھا، اللہ والے نے ہاتھ میں تربوز لے کر کے پوچھا کہ کیوں بھائی، چاقو سے کاٹ کے کھانا سنت ہے یا یوں توڑ کے کھانا سنت ہے؟ یعنی حضور کا کیا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو سب کہنے لگے جی ہمیں تو پتہ نہیں اس بارے میں۔ فرمانے لگے اللہ والے کہ مجھے بھی علم نہیں، اس لیے تم سے پوچھا ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کو واپس کر دو۔ جب تم میں سے کسی کو پتا نہیں، مجھے پتا نہیں کہ اس میں حضور کا طریقہ کار کیا ہے، کالی کملی والے کا طریقہ کیا ہے، تو مجھے ڈر ہے اگر ہم نے چاقو سے کاٹا اور حضور نے یوں ہی توڑ کے نوش فرمایا ہو تو آقا کے طریقے کے خلاف ہو جائے گا، اور اگر ہم نے توڑ کے کھایا
اور ثابت یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ کے تناول فرمایا تھا، تو حضور کے طریقے کے خلاف ہو جائے گا؟ میں تو ڈرتا ہوں خلاف کرتے ہوئے واپس لے جاؤ، ہمیں سے کھاتے ہی۔ آج کل تو تمام چیزیں بدل گئی۔ ابھی اسی ہفتے میں مجھے کوہاٹ میں ایک پرانے بزرگ بھی تھے، حکیم بھی تھے، وہ بتا رہے تھے کہ اللہ پاک نے یہ جو 3 انگلیاں ہیں، یہ 3 انگلیاں پرانے بزرگوں میں سے ہیں، حکیم بھی ہیں، کہنے لگے ان 3 انگلیوں میں اللہ پاک نے جو قوت ہاضمہ رکھی ہے وہ دنیا کی کسی دوا میں نہیں۔ ان کو چاٹنا سنت ہے کھانا کھانے کے بعد۔ اب چونکہ انگریز کا دور آ گیا، اب انگلیاں چاٹنے کو عیب سمجھتے ہیں، بلکہ دوائیوں پہ اور کھانوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بغیر ہاتھ لگائے بند کیا گیا، یعنی پیروں سے بند کیے، ہاتھ نہیں لگے۔ چمچیوں سے کھاتے ہیں لوگ۔ دیکھا انگریز لانتی نے تیرا کتنا نقصان کیا، ایک نبی کے طریقے کے خلاف کرایا، دوسرے تجھے قوت ہاضمہ سے محروم کر دیا۔ بلکہ وہ حکیم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میری شرط ہے کہ کھانا انگلیوں سے کھاؤ، برتن کو چاٹو اور پھر دیر تک ان 3 انگلیوں کو چاٹو، یوں کہ گیس کا مرض بالکل نہیں رہے گا۔ اگر یہ کون یقین کرے؟ اگر میں یوں کہوں کہ میں ایک دوائی بناتا ہوں 5 روپے میں پیکٹ ملے گا، پھر تو لوگ یقین کر بھی لیں، حضور کی سنت پہ یقین کیسے آئے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر کئی برتنوں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ کھانا جایا کرتا تھا، اور جب برتن واپس آتے میں بغیر پوچھے جان جاتی تھی، سمجھ جاتی تھی، مجھے پتا چل جایا کرتا تھا کہ اس پیالے میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا۔ بغیر پوچھے میں سمجھ جاتی تھی۔ تو پوچھا کسی نے کہ کیسے پتا چلتا تھا؟ فرماتی ہے وہ برتن اتنا صاف کر دیا جاتا تھا چاٹ کر کہ اس کو دھونے کی ضرورت باقی نہیں رہتی تھی۔ حضور کی سنت تو یہ ہے کہ برتن کو صاف کیا جائے، انگریز کی سنت یہ ہے کہ سب کچھ کھا کر تھوڑا سا کچھ نہ کچھ چھوڑو۔ اور انگریزی خان کی نہیں، اب تو بڑوں بڑوں کو دیکھا جو پیر بزرگ اور مولوی بنے پھرتے ہیں، کھاتے کھاتے 5 سیر برفی پہ ختم دلواؤ، ساری رگڑ دیں گے، اخیر میں آ کے ایک ڈکرا کنارے پہ چھوڑ دیں گے، چھوڑ دینا ہے۔ قورمے پہ ختم فاتحہ دلواؤ، کھاتے 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 کھاتے، اور پچھلی طرف ذرا سا کالا کالا شوربہ اور ہڈیاں چھوڑ دیں گے کہ یہ تمام میں تقسیم کر دو، حضرت کا تبرک ہے، یہ سب کو دے دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دسترخوان پر صحابی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا جو بھورے دسترخوان پہ روٹی کے گر گئے، آپ رحمت للعالمین اٹھا اٹھا کر تناول فرما رہے تھے، کھا رہے تھے۔ پانی پینے میں سنت ہم سے چھوٹ گئی۔ 3 سانس میں پانی پیو، بیٹھ کر پانی پیو۔ حضور فرماتے ہیں جس نے 1 سانس میں پانی پیا یا کھڑے کھڑے پانی پیا، اس کو چاہیے کہ وہ قے کر دے اس پانی۔ ہمارے یہاں تو اب اور ترقی ہو گئی کہ شادیوں میں، ٹی پارٹیوں میں پینا کیا، اب کھانا بھی کھڑے ہو کے ہونے لگا ہے۔ اچھے اچھے حاجیوں کے یہاں، اچھے اچھے نمازیوں کے یہاں کبھی کوئی بھول بسر کر ہماری بھی دعوت کر دیتا ہے شادیوں میں۔ اصل تو شادیوں میں نہیں، مولویوں کی دعوت تو 40 میں بھی ہوتی ہے ہمیشہ۔ کوئی مرے تو ساڈا نمبر لگے نہیں، سانو کون پوچھتا ہے بابا؟ شادی کھانے والے افسر تھوڑے ہیں، شادی کھانے والے تاجر تھوڑے ہیں، ذمہ دار تھوڑے ہیں، کاروں پہ آنے والے تھوڑے ہیں۔ شادیوں کی دعوت مولویوں کو تو پوچھتا ہوں کیا حاجی صاحب یہ کیا کیا آپ نے؟ کھڑے ہو کے کھان؟ ابھی وہ جگہ کی تنگی تھی، بہانا۔ اور کئی مرتبہ ڈر لگا ہے کہ جو ترقی ہو آگے معاملہ بڑھتا ہی جا رہا ہے نا، شاید ایسا وقت میں دیکھنا پڑے کہ لیٹ کے لوگ کھایا کریں گے، اور لمبے پڑ جایا کریں گے کہ لوگ منہ میں ڈالو۔ ترقی جو کرنی ہے ہم لوگوں نے، اور کیا کرنا ہے؟ نبی کی سنت کو مٹانے والوں، تم اس کائنات میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔
یا غلامی کا نام نہ لے یا پھر غلامی کر کے دکھا. فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، میرے محبوب کی غلامی کر، میرے محبوب کی ہر طریقے کار کی اتباع کر، اقتداء کر، تابع داری کر. ہر موڑ پہ تجھے اجر ملتا چلا جائے گا، کامیابی سے ہمکنار ہوتا چلا جائے گا. تو فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا جو لوگ اللہ والے ہیں دنیا میں ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، پرہیزگاری سے زندگی بسر کرتے ہیں. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان کو اللہ پاک کی طرف سے بشارتیں ملتی ہیں، خوشخبریاں ملتی رہتی ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. اللہ پاک اپنے قانون کو بدلا نہیں کرتا، اپنے طریقہ کار میں تبدیلی نہیں لایا کرتا. ہر موڑ پر اولیاء کرام نے تھوکنا بھی سنت کے خلاف گوارا نہ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بھی ان کی اتنی دنیا میں عزت کی. مولانا محمد ابراہیم صاحب رحمت اللہ علیہ میاں چنو والے انتقال فرما گئے، دفن کر دیا. 11 مہینے کے بعد بارش کثرت سے ہوئی، سیلاب کا پانی قبرستان میں پہنچا، مولانا کی قبر گر گئی. نکال کر ہزاروں لاکھوں آدمیوں نے 11 مہینے کے بعد دیدار کیا. پیٹ تو کیا پھٹتا، لاش تو کیا سڑتی، کھال تو کیا بگڑتی، خدا کی قسم اللہ والے کے چہرے کی رنگت بھی نہ بدلی، اللہ والے کے چہرے کی رنگت بھی نہ بدلی. میں کیا معلوم کہ خدا بند عالم کے جو ولی لوگ ہوتے ہیں خدا ان کو کتنی عظمتیں دیتا ہے. مالک بن سنائی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، حضور کا دیدار کرنے والا، حضور کا جانثار، حضور کا دیوانہ، حضور کا پروانہ، حضور کا غلام شہید ہوا ہے اور مدینے میں دفن ہو گیا ہے، اور قبرستان پرانا ہو گیا ہے، مدینے پاک کی آبادی بن گئی ہے. 3 سال ہے، حرم نبوی بڑھانے کے لیے مدینے کے اس علاقے کی کھدائی کی گئی تو قبر نکلی مالک بن سنائی رضی اللہ تعالی عنہ کی، شہید صحابی کی قبر نکلی. مدینے میں رہنے والے لاکھوں آدمیوں نے دیدار کیا. 1400 سال کے بعد بھی پیغمبر کے غلام اور جانثار صحابی کے بدن سے لکھا تھا اخبار نے کہ تازہ لہو بہ رہا تھا. اس جگہ سے اٹھا کر جنت البقیع میں دفن کیا گیا. خدا کی قسم وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے 1400 سال کے بعد صحابی کے جنازے کو کندھا دیا اور دیدار کیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ولایت، درویشی، قلندری، بزرگی یہ نبی کے قدموں کے صدقے میں ملتی ہے، نبی کی غلامی سے ملتی ہے. اسی کو اقبال بھی کہتا ہے سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے، سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بن گئے مومن کبھی زری سے نہیں. جہاں میں تیرا جوہر جو آشکار ہوا قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں. اللہ اللہ کرنے سے مقام بنتے ہیں، خداوند عالم کے فرما برداری سے مقام بنتے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری سے مقام بنا کرتے ہیں. اور اقبال کی ایک اور بات یاد آئی. اپنے مطلب کی بات ہو پھر تو سکولوں کالجوں میں اقبال اقبال کرتے ہو. کالج کا نام تو رکھتے ہو اقبال کالج، پارکوں کے پلاٹوں کے نام رکھتے ہو اقبال پارک، اقبال مارکیٹ. کبھی اس کی بات بھی سنی؟ اقبال کہتا ہے لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہزن، لباس خضر میں لمبے کرتے پیروں لگ کے، 1000 دانوں کا تسبہ اتنا لمبا. دیکھ
رکھ لو، اگر نہ ملے تو مجھے بتانا، میں لا کے دکھاؤں گا کہیں سے۔ لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہزن، ہر آنے والا کہے گا میں سید والا، میں سید ہوں۔ اور اگر کہہ دو کہ ایک مسئلہ پوچھنا جی، ہمارے پاس 2-1000 روپیہ زکات کا پڑا ہے اور سید کو وہ دینا جائز نہیں، اب آپ کو ہم کیا دیں؟ فوراً کہہ دے گا میں کتنے سید ہاں، پڑھاؤ مینوں، تجربہ کر لینا۔ جب کوئی سید کا بال بن کے آئے نا، لمبا کرتا 1000 ڈالر کا تسبیح ڈال کر، ہاتھ میں چمٹا لے کر اور یہاں کڑا ڈال کر جہنم کی ہتھکڑی، دنیا ہی میں ہتھکڑی ڈال کر آئے جہنم کی، اس سے فوراً پوچھنا کون ہوتا ہو، چاہے وہ پرانا میراثی ہو، کہے گا میں سید دبالا۔ اللہ جانے اتنے سید آ کہاں سے گئے۔ کربلا میں ایک بچا تھا امام زین العابدین، سوری دنیا سیدوں سے بھر گئی۔ ان کے یہاں ایک ایک وقت میں 4 بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ اچھے ہوتے ہیں، خدا جانے کیا طریقہ کار ہے۔ بات چل رہی ہے، میں تجھے بتلا دوں سید کی 3 نشانی، سید کی 3 پہچان۔ مولانا محمد زکریا شیخ الحدیث سید تھا، مولانا حسین احمد مدنی سید تھا، عطا اللہ شاہ بخاری سید تھا۔ سید کی پہلی پہچان یہ ہے کہ سید سونا ہوگا، سید سونا ہوگا، نہ مسجد میں بیٹھے ہو باوضو، نبی کا خون ہو اور کوجا ہو، نبی کی آل سے تعلق رکھتا ہو اور نبی کا خون اس کی رگوں میں موجود ہو اور وہ بد شکل ہو۔ سید سونا ہوگا، سید سخی ہوگا، سید سخی ہوگا۔ میں ایک دن مدت ہو گیا ملتان کے ایک مزار پہ گیا تھا تجارت کے لیے، مجھے وہ پہچانتا نہیں تھا، میری کمر پہ تھاپڑا دیا یوں، مجھے کہا لگا لاؤ 5 روپے، میں نے کمر پہ تھاپڑا اس سے زور کر دیا، میں نے کہا لا 10 روپے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا تم آپ کیسے مانگ رہے کہ میں نے تھاپڑا دیا؟ میں نے کہا میں نے زور کر دیا، اور کہتا ہوں تو اور دوں، اور تھاپڑا دے دوں گا۔ کہنے لگا آپ بھی معلوم ہوتا ہے تیرا، تو میں نے کہا تھاپڑا بھی بکتا ہے۔ کیا رنگ ہے، کیا ڈھنگ ہے۔ اصل میں ان کا بھی قصور نہیں ہے۔ تمہیں اگر کوئی آ کر یوں کہہ دے، کوئی ضرورت مند مستحق آدمی پڑوس کا، کہ بچوں کے پاس 3 دن سے آٹا نہیں ہے، تم کہو گے ہیں دیکھا ہم نے کہا نہیں تھا کہ ایک دن بھوکا مرے گا۔ جب تک کوئی فریب ٹھگی نہ مارے تم بھی آٹے کی چٹکی دینے کو تیار نہیں ہو۔ تو سید سونا ہوگا، سید سخی ہوگا، خود بھوکا رہے گا، دوسروں کو کھلائے گا، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر، اور حضور کا خون ہو اور خود کھا جائے اور دوسرے بھوکے بیٹھے رہے، ناممکن ہے۔ سید سونا ہوگا، سید سخی ہوگا، سید سردار ہوگا، سید سردار ہوگا۔ 3 پہچان یاد رکھو اللہ پاک کے، نبی کے آل سے، نبی کے خاندان سے، یہ تینوں چیزیں تعلق رکھتی ہیں۔ یہ 2 جہان کے لوگ جو تمہارے پاس آتے ہیں نا، لمبے کرتے والے، تسبیحوں والے، اسی کو اقبال کہتا ہے لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہزن، اگر دنیا میں جینا ہے تو پہچان پیدا کر، پہچان کر، کچھ شناخت کر۔ ملتانی زبان چاہتے ہیں نا، کوئی سنجانا کر، کوئی جانا کر، پتہ کیتا کر کہ گال کیا ہے۔ بڑی بڑی باتیں کہی اقبال مرحوم نے۔ کبھی کہتا ہے خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائے، خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائے، کہ درویشی بھی عیاری اور سلطانی بھی عیاری۔ بادشاہت بھی مکر و فریب سے کام لیتی ہے اور درویش بھی مکار ہو گیا، پھر اب ٹھکانہ کہاں ملے گا۔ بڑی بڑی عجیب باتیں کہی انہوں نے۔ کہتا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ سمجھ
سمجھا کرو بات کو، یوں ہی نہیں۔ ایک عورت نے جو ٹھل مار دیا نا، فلانی بیری کے درخت دے پتے میں کھاتے ہائی، 70 بیماری ہے میرے اندر ساری بچ گئی ہے، بس۔ درود شریف میں برکت نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے میں برکت نہیں مانتے، اللہ کے قرآن میں برکت نہیں مانتے۔ یہ شیخ الحدیث کو سلام آیا اور بے انتہا بزرگوں کو سلام آئے اور اللہ والوں کو حضور کی بار بار زیارت ہو۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بھی خدا جانے کہ کتنے دنوں کے سانس باقی ہیں، آؤ ہم بھی اپنی زندگی کا محور بنائیں، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، درود شریف کی کثرت کیا کرو، استغفار کیا کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اللہ والوں کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھی تمام حضرات اب اپنی جگہ بیٹھے رہیں اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف اور 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھ لیں۔ صلی علیہ ہاں یاد ہی نہیں رہا۔ الہ العالمین، جو ہم نے تیرا کلام پڑھا ہے، تیرے محبوب کے صدقے میں اس کلام پاک کا ثواب حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچاتے ہیں۔ پروردگار عالم، انہوں نے جو علمی حدیث کی خدمت کی ہے، ہمیں بھی اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اولیاء کرام کی وفات قیامت کی گھنٹی ہے، قیامت کی گھنٹی ہے، تو ان اللہ والوں کا جانا، رخصت ہونا ہمارے لیے اچھا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کی غلامی نصیب فرمائے، اور ان حضرات نے جو علمی، اخلاقی، قلمی خدمتیں انجام دی ہیں، ہمیں بھی ان سے مالا مال فرمائے اور ساری جماعت کو فیض یاب فرمائے۔ اور پروردگار عالم ہمیں بھی وہ عشق نبی نصیب فرما جو شیخ الحدیث کو تھا۔ یا اللہ ہمیں بھی حضور کی سنتوں کی تابعداری نصیب فرما جو حضرت شیخ الحدیث صاحب کو تھی۔ یا اللہ ہمیں بھی مدینے کی وہی محبت عطا فرما جو حضرت شیخ الحدیث کو مدینے پاک سے پیار تھا۔ اور کئی دوستوں نے کہا ہے بیمار ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ایک بچی ہے نجمہ، اس کا بچہ آج ہی آگ میں گر گیا، کافی سارا جل گیا، اللہ پاک بچے کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور ارجن ہے ہماری یہاں حاجی دین امن کی لڑکی، کئی دنوں سے تکلیف ہے، اللہ پاک شفا کاملہ عاجل مستمر عطا فرمائے۔ یا اللہ سبھی بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما۔ اور ہمارے قاری عبدالاول صاحب کے والد عبد الواحد بیگ صاحب حضرت لاہوری مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی 18 سال خدمت کی، 18 برس۔ اتنا ولی، اتنا نیک آدمی، دیواروں پہ لکھتے ہیں وہ ہمیشہ قرآنی آیتوں کا ترجمہ، انصاف کرو، عدل کرو، رشوت نہ لو، نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو۔ ہماری ملتان کی گورنمنٹ چونکہ یہ بڑی نیک بندوں کی گورنمنٹ ہے، بہت ہی اللہ والے اکٹھے ہو گئے ملتان میں، انہوں نے پکڑ کر بدبختوں نے اس اللہ والے کو جیل میں پکڑ کے ڈال دیا ہے۔ اللہ پاک اس کی رہائی کے اسباب پیدا فرمائے، اور جن افسروں نے یہ لعنتی کام کیا ہے اللہ پاک ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کرے۔ قرآن نہیں سن سکتے، قرآن کا ترجمہ نہیں سن سکتے، مصطفیٰ کریم کی حدیث نہیں سن سکتے، اور تم یہودیوں کو یا لانا چاہتے ہو، عیسائیوں کو یا لانا چاہتے ہو، مرزائیوں کی ایجنٹی کرتے ہو۔ ان ایسے افسروں کا مرزائیوں کو پھیلانے کا پروگرام ہے، یہودیوں کے مشن کو پھیلانے کا پروگرام ہے، یہ قرآن اور حدیث سے دشمنی کرتے ہیں۔ اس اللہ والے نے دیواروں پہ، اخبار میں فوٹو آیا اس عبارت کا، جھوٹ نہ بولو، رشوت نہ لو، ظلم نہ کرو، نماز قائم کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اس پہ پکڑا ہے۔ رشوت خوروں کو تم نہیں پکڑتے، قاتلوں کو نہیں پکڑتے، ڈاکوؤں کو نہیں پکڑتے، ظالموں کے جتنے رات دن کم تولنے والوں کو نہیں پکڑتے۔ ایسی دوائیاں ایجنسیاں بنا رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں بالکل ملاوٹ والی دوائیاں، وہاں ان افسروں کی آنکھیں پھوٹ جاتی ہیں، ان کے قلم ٹوٹ جاتے ہیں، وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہوتی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک تم چلو اس کی بات نہ مانو مگر اسے پکڑ کے جیل میں تو نہ پھینکو کہ تو قرآن کے آیتوں کا ترجمہ کیوں لکھتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا کرو خدا ایسے ظالموں کو ذلیل کرے اور اس لکھنے والے کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور وہ اتنا پکا ہے، وہ ایوب سے نہ دبا، وہ یحییٰ سے نہ دبا، وہ بھٹو سے نہ دبا، تمہارے باپ سے بھی نہیں ڈرے گا۔ وہ اس کی ہڈیاں تو تھوڑی سی ہے، وہ بڑا پکا آدمی ہے، تم اسے جانتے نہیں ہو، وہ لاہوری کا رنگا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک ان کی بھی غیب سے امداد فرمائے اور ہر ظالم کے ظلم سے سب کو بچائے، ہر شریر کی شرارت سے بچا۔
ایک بچہ کہتا ہے کہ میری اماں بیمار ہے، اللہ پاک اس کی والدہ کو صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و کتاب داری نصیب فرما، قرآن کا شوق نصیب فرما، اے اللہ مرتے وقت کلمے اور ایمان کی دولت عطا فرما، یا اللہ جتنے قبروں میں چلے گئے سب کی بخشش فرما دے، سبھی کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔